بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام، اور بس یہی وہ لمحات ہیں کہ جب واقعہ کربلا بس ابھی انہی ساعتوں میں رونما ہوا ہے، اور ان شہادتیں واقع ہو گئی ہیں، اور اس سے بڑا علم یہ ہے کہ یعنی یہ ظاہر ہے، یعنی ظلم کے سارے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی ظلم کی ایک نئی داستان شروع ہونی ہے۔ تو ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ابھی ظلم کا ایک باب بند ہوا ہے، لیکن ظلم کا ایک باب کھلنا ہے ابھی۔ کل مولانا کمل مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کی اس نشست میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مولانا صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، کل آپ نے بات یہاں پہ روکی تھی کہ امام علی مقام شہید ہو گئے، ان کی جو سواری تھی وہ واپس آئی، سوار واپس نہیں آیا، اور جناب سکینہ نے اپنی معصومیت میں ایک دل ہلا دینے والا سوال پوچھا سوار سے کہ وہ بچی 4 سال کی جو جانتی ہے کہ اس کا باپ والد گرامی ابھی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنے تیر لگے، کتنے تیر پیوست تھے۔ میں نے غالباً میر انیس کو پڑھایا گیا کہ کہا 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، کہ میں نے پڑھا کہ کہیں کہ ایک انگشتری کے برابر بھی جگہ خالی نہیں رہ گئی تھی، لیکن یہ نہیں پوچھا، لیکن پوچھا کہ یہ بتا دے کہ یہ شہادت سے پہلے میرے بابا نے پانی پیا کہ نہیں پیا۔ یہ وہ بچی پوچھے جو خود بھی ابھی پیاسی ہے اور 3 دن کی پیاسی ہے، اور اس کی پیاس بھی ختم نہیں ہوئی، چونکہ ہر شہید جو مرتبہ شہادت پہ فائد ہوتا ہے کیا، تو پیاس کا بھی ظاہر ساتھ خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ بچے تو، لیکن یہ بھی پیک نہیں ہے مصائب کی، یہ بھی اختتام یہ بھی نہیں ہے، ابھی اس سے آگے مزید ظلم سہنے۔ حالانکہ اگر داستان یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا خانوادہ رسول پہ، لیکن یہاں بھی داستان ختم نہیں ہو رہی، یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں سے کیا ہو رہا ہے آگے بتائیے گا۔ زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے، زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے، خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بیان میں یوں ہے کہ بیویاں اس وقت خیموں سے نکل آئی تھیں، کیونکہ فوج یزید میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو چکا تھا، اور بیویاں دیکھ رہی تھیں اب سیلیبریشنز ہو رہی تھی دوسرے کیمپ میں، جی، اور شادیانے بجائے جا رہے تھے، اور ایک جوبیلیشن اور سیلیبریشن کا عالم تھا، اور ذوالجناح جو ہے وہ خود زخمی تھا اور وہ واپس آیا، تو بی بی سکینہ نے پوچھا کہ کیا بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا شہید کیا، اور اس وقت بیویاں ناشرات شعور، بال بکھرائے ہوئے لاتمات عن الوجوہ، وہ اپنے چہروں پر تماچے مار رہی تھیں، اور بیویاں خیموں سے باہر تھیں شہادت کی، مطلب اس مصائب کی کیفیت میں کہ اب حسین مار دیے گئے، سر تن سے جدا ہو گیا، نو کے نیزہ پر سر بلند ہو گیا، اور پھر ایک کے بعد ایک مصائب کا وہ سلسلہ ہے کہ پھر بیویاں اگر خیموں میں واپس پلٹی بھی یا خیموں کی طرف آئیں بھی، تو اب اس عالم میں کہ اب وہ پھر فوج حملہ کرتی ہے خیام امام حسین علیہ السلام پر، اور کوئی کسی بی بی کی چادر چھین رہا تھا، کوئی بی بی سکینہ کی بالیاں چھین رہا تھا۔ ایک روایت ہے خود مقاتل کی کتابوں میں نے خود اسے دیکھا ہے کہ بی بی سکینہ ہی کا بیان ہے کہ میں اپنے حجاب کو بچانے کے لیے مقتل کی طرف دوڑ رہی تھی کہ کوئی میری چادر نہ چھین لے۔ یہ 4 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی۔ وَإِذَا بِكَعْبِ الرُّمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْ، کسی شقی نے میرے 2 کندھوں کے درمیان ایک نیزہ مارا، اور بی بی فَسَقَطْتُ عَلَى وَجْهِي، وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ ہاں، وہ شخص آیا اور اس نے ایسے میری بالیاں چھینی کہ تسیل الدماء علی خدی، یعنی خون میرے رخساروں تک بہہ رہا تھا، اور اس کے بعد مجھ پہ غشی طاری ہوئی۔ عاشور کے دن جو بھی شہید ہوتا تھا تو امام حسین شہید کا لاشا لے کر آتے تھے۔ شام غریبہ کوئی بچہ مقتل میں رہ جائے تو اسے کون لے کر آئے گا؟ وہ بی بی زینب لے کر آتی تھی، شریکۃ الحسین۔ اب زینب عباس بھی تھیں، اب زینب حسین بھی تھیں۔ تو ایک روایت ایسا ملتی ہے کہ کچھ بچے جب گم ہو گئے تھے اور بی بی انہیں تلاش کر رہی تھیں، تو بی بی ام کلثوم بھی ساتھ میں تھیں، تو وہ ایک بچی کے پاس پہنچی۔ یہ ایک اور بچی ہیں جو بی بی سکینہ کے علاوہ ہیں، یہ حضرت مسلم ابن عقیل جو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے ان کی یتیمہ ہیں۔ اچھا، اور جب انہیں اٹھانا چاہا تو کچھ لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں آئے، اس لیے کہ وہ بچی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شام غریبہ پامال ہو گئی تھیں، اسی کیفیت میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پھر گھوڑے دوڑ گئے تھے ان پر۔ تو کچھ بچے ایسے شہید ہوئے شام غریبہ
گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر. اور پھر بی بی سکینہ کو لے آئیں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اسی واقعے میں اس طرح سے ہے کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی, تو جب بی بی میری پھوپھی پہنچی وہاں اور میں نے آنکھوں کو کھولا تو ایک بچی جس کو تماچے لگ رہے ہیں اور جس کے کانوں سے لہو جاری ہے, جس کا باپ مارا گیا ہے. آپ حجاب کا اہتمام دیکھیے گا وہاں پر کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی چادر کا ٹکڑا ہے پھوپھی اماں آپ کے پاس بچا ہے کہ استر بہا راسی, میں اس سے اپنا سر چھپا لوں. تو بی بی زینب نے اس وقت فرمایا کہ امتو کی مثلک, کہ اے بیٹی سکینہ آپ کی پھوپھی بھی آپ کی طرح ہے, یعنی بے چادر ہے, اب میرے پاس بھی چادر. تو جو وارث تطہیر ہو وہ بی بی ایک بزرگ عارف تھے, ان کے سامنے مجلس ہو رہی تھی, مصائب ہو رہے تھے, تو ایک مداح نے مصائب پڑھتے پڑھتے کہا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد, بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی. تو انہوں نے کہا بس ہو گئے مصائب. تو ذاکر نے کہا ابھی تو میں نے کچھ پڑھا نہیں, ابھی تو میں نے آغاز کیا. انہوں نے کہا بس اس سے بڑی کیا مصیبت ہے کہ فاطمہ کی بیٹی سلام اللہ علیہ وہ بغیر چادر کے اس شخص کے دربار میں پہنچے جو شراب پی رہا ہو, اور جس کے سامنے امام حسین کا کٹا سر رکھا ہو اور وہ لبوں پر چھڑی مار رہا ہو. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے جب لبوں پہ چھڑی مار رہا ہو, بعد میں یزید دلعین کے واقعات میں بھی ہے کہ, اور ابن زیاد کے واقعات میں بھی, کہ وہ تنزن کہتا تھا حسین کے سر کو دیکھ کر کہ حسین تم تو اتنے بوڑھے تو نہیں تھے, تمہارے بال کیسے سفید ہیں. اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی تھی کہ میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا لیکن اکبر کے لاشے نے حسین کو بوڑھا کر دیا. تو شام غریبہ کی وہ کیفیت ہے کہ اب بی بی زینب سنبھال رہی ہیں, جو ایک شاعر کے شعر میں بھی ہے کہ امتحان حسین ختم شد, امتحان زینب شروع شد. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو امتحان ہے اس کا آغاز ہے, اور بی بی زینب کو پہنچانا امام حسین کے پیغام کو کوفہ اور شام میں جگہ جگہ جا کر, کہ کوفہ کی گلیوں میں گئیں, بازاروں میں گئیں, بے مخنہ و چادر تھیں. اور اس وقت بی بی کے سامنے ہے تاریخ میں, مجھے بیان کرتے ہوئے حیا آتی ہے لیکن ہے تاریخ میں, کہ کوئی اوپر سے کوڑا پھینکتا تھا, کوئی گرم پانی پھینکتا تھا, کوئی کبھی آگ پھینکتا تھا امام سجاد علیہ السلام پر. اور اس وقت بی بی اس طرح سے اس کاروان کو لے کر بڑھیں. تو بی بی سکینہ بھی ساتھ میں تھیں, امام سجاد علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے. اور شام غریبہ کی منزلوں سے گزر کر آخری بات بس میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ایک منزل وہ آئی کہ بی بی زینب نے فرمایا شمر سے کہ اگر تو ہمیں لے کے بھی جانا چاہتا ہے دربار یزید میں تو ایسا کر وہاں سے لے جا کہ جہاں پر مجمع نہ ہو. تو اس وقت اس لعین نے بی بی کو یوں مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کیا اب تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو, تو ہم وہاں سے لے جائیں گے جہاں مجمع سب سے زیادہ ہو. تو بڑا اہتمام کیا گیا تھا, حتیٰ ڈھول بجانے والے تھے, مغنیہ عورتیں تھیں, تالی پیٹنے والے تھے, اور امام حسین السلام کے سر کو بی بی زینب کے سامنے بلند کیا جاتا تھا, تو حسین کے سر کو دیکھتے تھے تو وہ بی بی کو بھی اس طرح سے دیکھتے تھے. پھر ایک منزل وہ آئی کہ بی بی ایک مقام پر بیٹھ گئیں دربار میں جاتے ہوئے, اور امام سجاد نے کہا کہ بس یہ پھوپھی اماں یہ منزل ہمیں صبر و استقامت سے طے کرنی ہے. تو اس وقت بیوی نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے نہیں بیٹھی کہ میں آگے نہیں چلنا چاہتی, بس اس لیے کہ میرے بابا نے مجھے بتلایا تھا کہ اے بیٹی آپ کو ایک سخت دربار میں جانا ہوگا. تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ میری مدد کریں گے بابا. تو اس وقت میرے بابا نے کہا تھا کہ میں آؤں گا آپ کی مشکل کشائی کے لیے. اور اس وقت بی بی دفتن کہہ کے اٹھیوں کا السلام علیک یا امیر المومنین, کہ بیٹا سجاد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے بابا میری مشکل کشائی اور مدد کے لیے آ گئے. تو بہرحال یہ شام غریبہ سے لے کر مختصر حالات ہیں شام تک کے, جو دربار تک کے واقعات کے, اس میں جگہ جگہ مصائب ہیں. شام غریبہ میں ایک واقعہ اور ایسا پیش آیا کہ جو مصائب مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے. شہیدان کربلا میں سب کے مصائب ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام سے ایک مصائب منسوب ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ دفعتاً عمر سعد نے حکم دیا کہ لاشوں کو پامال کرو. تو اب جب لاشوں کو پامال کرنے کی باری آئی تو کہیں پر 10 کہیں پر 20
گھوڑ سوار لکھا ہوا ہے جنہوں نے نال بندی کی تھی, یعنی لوہے کی سمیں لگائی تھی اپنے گھوڑوں پر, اور تاکہ لاشیں کچل اس دی مقصد سے اس مقصد سے لگائی تھی. تو اس میں اب جو امام حسین کے لشکر میں شہید ہونے والے بھی تھے, ان کے قبیلے کے کچھ لوگ اس طرف بھی تھے, ایسا بھی تھا. جی 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 جی. تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر عمر سعد سے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ جنگ تو کر لی ہے, اب ہاں اگر ہمارے قبیلے کے کسی فرد کا لاشا اس طرح سے پامال ہوگا تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ. تو حضرت حور کا لاشا بھی چلا گیا, حضرت حبیب نے مظاہر کا لاشا بھی چلا گیا, ہر شہید کا کوئی نہ کوئی آ گیا. اس کبھی ہمارا سے اختلاف تھا, لیکن اب بس اب یہ اس کی جان چلی گئی تو اب اس کی لاش کو نہ پامال کیا جائے. زینب دیکھ رہی تھی کہ کوئی تو آئے گا جو میرے بھائی کے لیے بھی بولے گا, لیکن ایک لاشا درمیان میں رہ گیا جو لباس رسول کا لاشا تھا اور جگر گوشہ بطول کا لاشا تھا. اس لاشے کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, یعنی اس کا وارث کوئی نہیں بچا تھا. تو اب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے, اور امام حسین علیہ السلام کا لاشا, جن لوگوں نے وہ لاشا پامال کیا, جب بعد میں انعام لینے وہ گئے ابن زیاد کے پاس تو کہتے تھے نحن رززنا الصدر بعد الظہر. یہاں پر رززنا کا لفظ ہے, یعنی ہم نے پیسا, یعنی ہم نے حسین کی کمر کو پیس دیا, اس کے بعد ان کے سینے کو پیس دیا. آج 1400 سال بعد اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. ایک بیٹی کے لیے دیکھنا کتنا مشکل ہوگا, اور ایک بہن کے لیے دیکھنا کتنا مشکل ہوگا. تو شام غریبہ جو لاشا پامال ہوا وہ فقط امام حسین علیہ السلام کا لاشا تھا. وہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور پھر جب 11 محرم کی صبح آئی تو بیویوں کو اسیر بنا کر پھر یہ لے گئے. ایک ایک بیوی کو کچھ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا, بے کجاوا محمل بے محمل سواریوں پہ بٹھا دیا گیا. اور اس میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ پھر اس وقت عمر سعد نے کہا کہ اچھا اب ایسا کرو کہ سارے سروں کو جدا کر کے لے آؤ, تاکہ ہم یزید کے پاس جب جائیں گے تو اس کو بطور انعام لینے کے لیے بطور سند پیش کریں گے. تو لشکر یزید, کتاب کا لفظ ہے یہ کہ بھوکے کتوں کی طرح لاشوں پہ ٹوٹ پڑے, اور انہوں نے جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر جدا کیے. اور پھر جب وہ سارے سر بھی جمع ہو گئے تو عمر سعد نے یہ کہا کہ ان کی خراش تراش کر کے ان کو سیدھا کرو. تو وہ پھر اب یہ سارا منظر بیویوں کے سامنے ہو رہا تھا. اور یہ اب بالکل آخر میں یعنی اسی طرز کا پھر جس طرح آپ نے امام علی مقام کا بتایا کہ کس طریقے سے ان کا لاشا پامال کیا گیا, اسی طرز کا پھر واقعہ دربار میں بھی پیش آیا کہ جب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہیں سلام اللہ علیہا, جناب فضہ کھڑی ہیں, اور جناب فضہ سے متعلق ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ہمارے اختلاف سب اپنی جگہ, وہ تھے مخالف کیمپ کے, لیکن بس یہ ہیں ہمارے قبیلے کی, اور لیکن علی کی بیٹی ویسے ہی کھڑی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ چونکہ بی بی فضہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں, صحیح, تو بی بی فاطمہ جب دنیا سے گئیں تو انہوں نے گویا اپنے بچوں کو ان کے سپرد کیا تھا کہ آپ ان کی اب دیکھ بھال کریں گی. صحیح ہے. تو جب امام سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے نا دربار یزید میں, تو یزید نے کہا یہ ایک مرد بچا اس کاروان میں, سجاد کو قتل کر دو. ابن امام حسین علیہ السلام جو ہے فرزند امام حسین. صحیح. تو اس وقت بی بی زینب پہلے آئیں امام سجاد کے سامنے اور کہا کہ یہ شام غریبہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ بی بی ہیں جو بار بار خیموں کی طرف جاتی ہیں, لیکن جلتے ہوئے خیموں میں آگ سے پیچھے آ جاتی ہیں, پھر جاتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بی بی کی کون سی قیمتی ایسی شے رہ گئی کہ جو یہ آگ میں جا رہی ہیں. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بی بی پورے عزم اور ارادے کے ساتھ خیام میں گئیں. بی بی زینب تھی وہ, اور جب ہاتھ باہر آئیں تو ہاتھ میں ایک بیمار موجود تھا, یعنی بی بی زینب امام سجاد کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آئی تھی. تو امامت کو بچایا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے, اور وہاں دربار یزید میں بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جب تک میں فاطمہ کی بیٹی زندہ ہوں تو کوئی پہنچ نہیں سکتا میرے بھتیجے سید سجاد تک سلام اللہ علیہ. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ہزاروں درود و سلام. اور اس وقت یزید اتنا شراب کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں تھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر حسین کی بہن کو بھی مار دو. تو جب جلاد وہاں پر آگے بڑھا تو اب بی بی فضہ سے وہاں اب ضبط نہیں ہو سکا, کیا میرے سامنے فاطمہ کی بیٹی کو مارا جائے گا اور میں کھڑی رہوں گی. تو وہ آگے آئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں فضہ موجود ہوں تو خبردار کوئی میری شہزادی بی بی زینب تک نہیں آئے گا. صحیح. تو اس وقت یزید نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر فضہ کو بھی مار دو. تو اس وقت انہوں نے, چونکہ وہ حبش کی ملکہ رہ چکی تھی بی بی فضہ, تو انہوں نے کہا حبش کے لوگ تھے, کچھ ان کے سفیر تھے, کچھ اور لوگ تھے, کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے سامنے تمہارے
قبیلے اور تمہارے علاقے کی ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے تو تم خاموش بیٹھے رہو گے؟ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تو اس وقت یزید مجبور ہو گیا کہ بغاوت نہ ہو جائے، تو اس نے سب کھڑے ہو گئے تھے، چونکہ کہا خبردار کوئی فضا پہ نہ پہنچنے پائے، ورنہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے قبیلے اور علاقے کی ایک عورت کو ہمارے سامنے اس طرح سے مارا جائے گا، تیرے ساتھ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یزید نے کہا کہ جلاد کو کہا کہ واپس آ جاؤ، چھوڑ دو۔ تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو خود رسول اللہ کی نواسی ہیں اور فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، اے نانا آپ پر سلام ہو، بھرے دربار میں کنیز کی حمایت کرنے والے تو پھر بھی مل گئے، لیکن آپ کی نواسی کو بچانے والا کوئی نہیں ملا، حسین کی خواہر کی حمایت کرنے والا اور آپ کے حسین کی بہن کو، آپ کی نواسی کو ان ظالموں کے شر سے بچانے والا کوئی نہیں ملا۔ تو اس وقت بی بی نے یہ بھی فرمایا تھا پہلے بھی کہ صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا آپ پر تو ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی تھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، لیکن یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلتا ہے، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کاٹے جا چکے ہیں۔ تو شام غریبہ سے جو امتحان ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور اس خانوادے کا ہے، اور بی بی نے اسے ایسے نبھایا کہ شریکۃ الحسین ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اگر نہ ہوتی تو حسینیت کربلا ہی تک رہ جاتی۔ یہ بی بی کا احسان ہے جو آج میں اور آپ ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں یہاں پر۔ جزاک اللہ، بہت نوازش جناب قبلہ مولانا محمد کمیل مہدی صاحب۔ آج کے دن کے حوالے سے بیان فرمایا۔ 8 محرم سے نشست ہماری جاری تھی، نشریات ابھی جاری ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔